الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے اب آپ کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. تجھ کو جنت سے کیا مطلب ہے منافق دور ہو. تجھ کو جنت سے کیا مطلب ہے منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے
جنت رسول اللہ کی۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار برادران محترم، بھائی محمد علی ان کے گھر میں منعقدہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ اتنی دیر کے بیٹھے ہیں۔ میں بھی ایک پروگرام میں تھا، شادی کا پروگرام تھا وزیر آباد، وہاں سے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو اب آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، 15 سے 20 منٹ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات طیبہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے بشیر بنا کر بھی اور نذیر بنا کر بھی، خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈر سنانے والا بھی۔ قرآن مجید کے اندر جن آیات کے اندر ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وہ آیات کہ جن کے اندر ساری کائنات کو شامل کیا گیا ہے، ان آیات کے اندر جو خاصہ ہے وہ صرف امام الانبیاء کا ہے، وہ حضور کا خاصہ ہے کہ سرکار کے لیے ساری کائنات کو شامل کیا گیا، کہ ساری کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے ماہ ربیع النور، ماہ سرور ربیع النور شریف کے اندر بے شمار علماء سے بھی خطابات سنے ہیں، تو میں تو آپ جمعہ شریف بھی آپ کے پاس ہی پڑھاتا ہوں، ویسے بھی یہاں قریب پروگرام بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص اور حضور کے جو فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں اور جو انعامات سارے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر ہر نبی کے ایک کمال کو مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک کمال دیا، ویسے تو بے شمار کمالات عطا کیے نا، ہر نبی کو اللہ نے ایک کمال عطا کیا ہے، تو 1,24,000 یا 40 اللہ تعالیٰ تعداد کو جانتا ہے، جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ہر نبی کے ایک کمال کو مانا جائے تو 1,24,000 یا 40,000 کمالات بنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے بھی اور اس سے کئی گنا اور زیادہ کمالات اکیلے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے ہیں۔ ہر نبی کے ایک کمال اور ایک خوبی کو مانا جائے، ان سارے کمالات اور ساری خوبیوں کو اکٹھا کیا جائے،
اور ان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کے لائق پتہ نہیں کتنے کمالات ہیں جو حضور کو عطا فرما دیے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو فضیلت کے باب کو بیان کیا گیا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کے اوپر مفسرین فرماتے ہیں درجات کی حد بندی کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، رفع بعضهم کی بات ہے، کیونکہ یہاں مراد کون ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. پیچھے جو ذکر ہے وہ دوسرے انبیاء کا ہے، یہاں حضور کی فضیلت اور درجات کا ذکر ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے درجات کی تعداد کو بیان نہیں کیا کہ حضور کے درجات کی تعداد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ محبوب کے درجات کی بلندی کس حد تک ہے. خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حضور کے درجات کی بلندی کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے. اگر مخلوق کی نظر سے دیکھا جائے تو جو درجات مصطفیٰ ہیں نا وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے. اگر خالق کی نظر سے دیکھا جائے وہاں حد موجود ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیونکہ وہی تو عطا فرمانے والا ہے. لیکن مخلوق کے اندر خواہ انبیاء ہوں، خواہ صحابہ کرام ہوں، خواہ اہل بیت اطہار ہوں یا اولیاء امت ہوں یا صالحین ہوں، ان کے اندر سرکار کے درجات کی حد کیا ہے کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ نے حد کو بیان کیا ہی نہیں. سرکار کا ذکر کتنا بلند ہے یا تو بلند کرنے والی ذات خدا جانتی ہے یا جن کے ذکر کو بلند کیا گیا ہے وہ ذات مصطفیٰ جانتی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار نبوت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا بچپن بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ گزرا ہے، جن کی جوانی بھی حضور کے ساتھ گزری ہے، جن کا بڑھاپا بھی حضور کے ساتھ گزرا ہے، ہر لمحہ سرکار کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہر وقت قرب مصطفیٰ میں رہنے والے ہیں، آج بھی حضور کے قرب میں جلوہ فروز ہیں، ہر وقت قرب مصطفیٰ میں رہنے والے. ان کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا ابو بکر تم میرے قرب میں رہتے ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، تمہیں میرے ساتھ صحبت کا ایک لمبا زمانہ میسر ہے، لیکن یاد رکھنا حقیقت مصطفیٰ کیا ہے یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بس کی بات نہیں، یہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے صرف خدا جانتا ہے، صرف خدا کی ذات جانتی ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. کیوں؟ جناب جبریل امین روح الامین سید الملائکہ بیت المعمور کے خطیب اعظم ملائکۃ الرسل میں سے پہلا رسول ہے وہ. جس طرح انسانوں کے اندر رسول ہیں فرشتوں کے اندر بھی رسول ہیں، جن میں سب سے بڑا رسول جناب جبریل امین ہیں. ملائکۃ الرسل بیت المعمور کے خطیب، جس طرح زمین پر بیت اللہ ہے آسمان پر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا امام ہے، نوریوں کا امام ہے. معراج کی رات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں اور مقام سدرہ پر جا کر ملائکہ کا جو امام ہے وہ جا کر رک گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل آگے کی رہنمائی کرو، چلو چلتے ہیں. کہا حضور یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی آگے جاؤں تو میں نور کی تجلیات کی وجہ سے میرا بدن جل جائے گا. اب یہ کون کہتا ہے جو نوریوں کا امام ہے؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط نور مانا جائے یا فقط بشر مانا جائے، ہمارا تو عقیدہ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، سرکار کی بشریت کا انکار تو ویسے کفر ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے. حضور کی نورانیت کا جو مطلقاً انکار کرے وہ بھی گمراہ اور کافر ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو بے مثل نور ہیں، بشر ہیں تو بے مثل و بے مثال بشر ہیں. اب حضور نور بھی ہیں حضور بشر بھی ہیں، لیکن جو ساتھ لے کر جا رہا ہے وہ صرف نور ہے اور نوریوں کا امام ہے. بیت المعمور پر کھڑے ہو جاتے ہیں جبریل امین اور عرض کرتے ہیں حضور ایک بال کے برابر میں آگے جاؤں تو میرا یہ بدن جل جائے گا جو نور کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کون گیا. اگر تو حضور صرف نور ہیں تو نورانیت کا جو بادشاہ ہے، جو فرشتوں کا امام ہے جناب جبریل امین، وہ تو وہاں کھڑے ہیں. اگر حضور صرف بشر ہیں
تو بشر وہاں پر جا نہیں سکتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے نہ تو بشریت گئی ہے نہ نورانیت گئی ہے، مقام سدرہ سے آگے گئی ہے تو حقیقت محمد مصطفیٰ گئی ہے، حقیقت مصطفیٰ گئی ہے۔ اور حقیقت مصطفیٰ ہے کیا؟ وہی ہے جو حضور نے جناب صدیق اکبر کو بتایا کہ میں کیا ہوں یہ میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس پر اللہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حضور یہ جو فرش والے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ آپ کی شان کیا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی شان کے ڈنکے تو عرش پہ بھی بجتے ہیں۔ ایسی شان ہے آپ کی کہ جناب آدم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے جناب شیس علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ پیارے بیٹے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت مکتوبا علی ساق العرش، فرمایا کہ پیارے بیٹے جب بھی یہ جناب آدم اپنے بیٹے جناب نوح شیس علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنا ہے۔ ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انی رأیت مکتوبا علی ساق العرش، فرمایا کہ میں نے عرش کے ستونوں پہ رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس لیے فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ محبوب آپ کی شان اگر دیکھنی ہو تو آپ اگر فرش کیا عرش کو دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کی شان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ مناسبت ہے اس مہینے کو جو شروع ہے میلاد شریف کے ساتھ بھی ہے، لیکن غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، آیات من آیات الرحمانی، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذکر خیر کا بھی ضرور ہونا چاہیے۔ میں ایک دو باتیں حضور غوث اعظم کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور حضور مجدد الفسانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے حضور مجدد پاک کا، حضور غوث اعظم تو بہت پہلے کے ہیں، فرمایا جب سے جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اب قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے ہر ایک کو فیضان حضور سیدنا غوث اعظم کا ہی ہوگا، اور ہر ایک کو آپ کی ولایت سے حصہ عطا کیا جائے گا۔ علامہ شتنوفی شافی محدث ہیں، انہوں نے حضور غوث اعظم کی سیرت طیبہ پر جو کتاب لکھی ہے نا وہ سند کے ساتھ لکھی ہے، روایات نقل کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ یہ یاد رکھیں، ہم جن کو اولیاء کہتے ہیں وہ عالم باعمل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا جو قدم ہے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب آپ نے بغداد شریف کے اندر مسجد کے منبر پر بیٹھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے،
تو اس وقت اجمیر شریف کے اندر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے سر کو اس طرح جھکایا، کہا حضور باقیوں کی گردنوں پر ہوگا، معین الدین کے تو سر پر آپ کا قدم ہے۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ خود آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی کتبیت کے معیار کو زیادہ نوافل پہ نہیں رکھا ہے کہ میں زیادہ نفل پڑھتا ہوں، زیادہ تہجد پڑھتا تھا، زیادہ ذکر اذکار کرتا تھا، زیادہ مراقبے میں رہتا تھا، نہیں، فرمایا کہ درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا کہ میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے مجھے مرتبہ کتبیت عطا فرما دیا۔ آپ نے جو کتبیت کا معیار رکھا ہے اسے علم رکھا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے جامعہ نظامیہ کے اندر 8 سال درس نظامی پڑھا کرتے تھے، 8 سال پڑھے آپ نے درس نظامی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو جو عطا کیا گیا، لیکن جو ظاہری علوم تھے ان کو حاصل کیا بے شمار محدثین سے۔ اب آپ جب پڑھ کر فارغ ہوئے نا تو واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے 2 باتیں سنانی حضور غوث اعظم کی، آپ واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے، تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ عجمی تھے، جو سامنے لوگ اکثر بیٹھتے تھے وہ عربی لوگ بیٹھتے تھے۔ تو علامہ شتنوفی یہ شافی مسلک کی ہیں، 700 سال پہلے یہ محدث گزرے ہیں، فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں سویا، خواب کے اندر امام الانبیاء کی جلوہ گری ہوئی، حضور تشریف لائے، کیونکہ سید زادے ہیں، حسنی حسینی ہیں، خون رسول ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ عبد القادر آپ واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی النسل ہوں، میرے سامنے عربی النسل لوگ بیٹھتے ہیں تو میں ان سے کلام کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہوں اور اندر ڈر رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو، ہائے ہائے ہائے، اپنا منہ کھولو۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، فرمایا اب باز کیا کرو، سارے خوف ختم ہو چکے ہیں۔ فرماتے ہیں اگلا دن آیا نا تو پھر میں سو گیا تو خواب میں حضور مولا کائنات شیر خدا کی جلوہ گری ہوئی، حضرت مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا عبد القادر آپ باز کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں وہ عذر جو میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا وہ جناب مولا علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے مولا علی نے فرمایا منہ تو کھولو، اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا نا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 بار اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ حضور نے 7 بار ڈالا ہے میرے منہ میں لعاب، انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، یہ بھی 7 بار ہی ڈال دینا سرکار کے طریقے پر۔ تو کہتے ہیں ابھی دل میں خیال آیا تو حضور مولا کائنات فرماتے عبد القادر تم کچھ اور سوچ رہے ہو، میں کچھ اور دیکھتا ہوں، سرکار نے 7 بار ڈالا، میں حضور کی برابری نہیں کرنا چاہتا، میں سرکار کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد ایک مجلس کے اندر 60 ہزار لوگ ہوتے تھے جو میری واعظ و نصیحت کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے حضور غوث اعظم کی مجلس میں، اور پھر 12 زبانوں میں آپ کلام کیا کرتے تھے حضور غوث اعظم۔ مختلف لوگ آپ کی مجلس میں آتے، زمانے کے محدثین اور مفسرین آپ کی مجلس میں آتے تھے علم کے لیے، اور 12 زبانوں میں حضور غوث اعظم ان سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامہ شتنوفی شافی فرماتے ہیں کیونکہ آپ کی مجلس لگا کرتی تھی ذکر کی بھی، لیکن یہ درس قرآن کی مجلس خاص ہوتی تھی، تو حضور غوث اعظم کے ایک عقیدت مند تھے اس زمانے کے محدث علامہ ابن جوزی، مشہور محدث ہیں، ابن جوزی 2 ہیں، بہرحال تفصیل اس میں نہیں، وہ اس زمانے کے جو حضور غوث اعظم کے زمانے کے تھے علامہ ابن جوزی، ان سے کسی نے کہا کہ آؤ شیخ عبد القادر کی مجلس میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو سادی باتیں بتا رہا ہوں، آؤ جناب عبد القادر کی مجلس میں جاتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ محدث تھے ان کا خیال تھا کہ حضور غوث اعظم صرف اللہ اللہ جانتے ہیں، صرف ذکر کی جانتے ہیں، باقی شاید ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ میں نہیں جاتا کیونکہ اس کی مجلس ذکر کی ہوتی ہے، اگر علم کی مجلس ہو تو میں بھی چلا جاؤں، اگر علم کی مجلس ہو تو میں بھی ضرور جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا جناب ایک بار آ تو جائیں، وہاں پر نہ دورہ تفسیر ہو رہا ہے،
دورہ تفسیر ہو رہا ہے، آپ قرآن کی ایک آیت پر بے شمار کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو چلتے ہیں، گئے، آپ نے ایک قاری قرآن کو کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، انہوں نے چند آیات تلاوت کی، جو قاری صاحب نے قرآن کی آیات تلاوت کی نا، حضور غوث اعظم نے فرمایا اسی پہ بات کرتے ہیں، اسی آیات طیبہ کی جو پہلی آیات طیبہ قاری قرآن نے پڑھی تھی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 12 تفسیریں بیان فرمائیں۔ کتنی تفسیریں؟ 12 تفسیریں بیان فرمائی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور وہ جو آپ کا عقیدت مند تھا وہ علامہ ابن جوزی سے پوچھتا ہے کہ شیخ آپ نے یہ 12 تفسیریں سنی ہیں؟ کہا جی میں نے سنی ہوئی، میں نے سنی ہیں۔ پھر آپ نے وہی آیات طیبہ جو پڑھی تھی اسے دوبارہ تلاوت کیا خود حضور غوث اعظم نے، پھر 28 تفسیریں پھر بیان کی، کل 40 تفسیریں ایک آیات طیبہ کی بیان کی۔ یہ علامہ شتنوفی شافی فرماتے ہیں 40 تفسیریں 28 جو بعد میں کی نا، اس عقیدت مند نے علامہ ابن جوزی سے فرمایا حضور یہ بھی سنی ہے؟ فرمایا یہ تو پہلی بار سن رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے نہیں سنی، یہ عبد القادر ہی جانتے ہیں کہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی، یہ علامہ شتنوفی شافی فرماتے ہیں روحانی توجہ کی ابن جوزی کے قلب پر، یہاں پر توجہ کی جہاں سے تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی تھی، روحانی توجہ فرمائی نا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر علامہ ابن جوزی کے قلب پر تھی، تو اس توجہ کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا، تو جبے کو اس طرح پکڑا نا علامہ ابن جوزی نے، تو اس طرح پھاڑ ڈالا، جبہ اپنا پھاڑ ڈالا، تو کہتے ہیں حضور مجھ پر مہربانی فرمائے کچھ دیر کے لیے میرے قلب سے نظر ہٹا نہیں لیتے ہیں، میرے قلب سے کچھ دیر کے لیے نظر ہٹا نہیں لیتے ہیں۔ اس وقت حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مولانا آپ صرف کال کو جانتے ہیں، عبد القادر کو رب تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، عبد القادر سارا کال بھی جانتا ہے، اندر کے سارے حال کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا آپ تو صرف کال کو جانتے ہیں، سامنے لکھے ہوئے الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا عبد القادر وہ ہے جو کال بھی سارا جانتا ہے، حال بھی سارا جانتا ہے۔ علامہ شتنوفی فرماتے ہیں اس مجلس میں سے 70 جنازے اٹھے تھے۔ کیوں؟ اس آیات کی تفسیر کے بعد آپ نے فرمایا اب ذکر کیا جائے گا، ذکر کے دوران جس قلب پر آپ توجہ کرتے، کیونکہ وہاں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی تھی کہ اس توجہ کو برداشت کر سکے، فرمایا اس مجلس سے 70 لوگوں کے جنازے اٹھے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نام کی 11ویں کھاتے ہیں اور لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی تعلیمات حضور غوث اعظم کو بھی دیکھا ہے کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ غنیت الطالبین پڑھ کر دیکھیں نا، آپ کا پورا جو خطبہ ہے 10 چیزوں پر حرام سے بچنے کے لیے، حلال کی طرف جانے کے لیے، وہ سارا لمبا خطبہ، اس کے لیے تو پوری تفصیل چاہیے نا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بتایا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر تو صرف اور صرف کرامات ہی بیان کرنا ہے تو کرامات تو بے شمار ہیں، کرامات نہیں دیکھنی ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا اپنا عمل کیا تھا۔ اپنا عمل یاد رکھیں، یہ مسئلہ ہے، ولی کرامت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، ولی کرامت کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ باعمل ہو چاہے ساری زندگی اس سے ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ ولی کرامت کا اظہار کیوں کرتا ہے، کرامت کو ظاہر کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے جو ولایت کا منکر ہو اور اس اللہ تعالیٰ کے کامل ولی کی ذات پر اعتراض کر رہا ہو نا، تو پھر ولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، وہ جو زبان سے ادا کر دیتا ہے نا، رب تعالیٰ اسے فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ظاہری کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہ جو چہرے ہیں پراگندہ حالت، سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں، لیکن لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا دے تو رب تعالیٰ فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نائب رسول ہیں۔ کیا ہیں؟
نائب رسول ہیں. حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ جو ہے نا وہ سب سے پہلے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی. پھر اہل بیت اطہار کے جو نفوس قدسیہ ہیں ان میں یہ چلتی چلتی مولا کائنات کو غوثیت کبریٰ پر اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو مرتبہ غوثیت عطا کیا گیا. امام حسن امام حسین کو، امام زین العابدین کو، ان کے بعد امام محمد باقر کو، امام جعفر صادق کو، امام علی رضا کو، امام علی تقی، امام علی نقی، حضرت خواجہ حسن امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہاں تک غوثیت کبریٰ رہی. یہ مجدد پاک فرماتے ہیں مکتوبات شریف کے اندر. فرمایا اس کے بعد غوثیت کبریٰ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو پھر حسن عسکری کے بعد اگر کسی کو عطا کی تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی ہے. اور فرمایا جب تک جناب امام مہدی تشریف نہیں لاتے تو غوثیت کبریٰ کے منصب پر حضور غوث اعظم جلوہ گر ہوں گے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو پھر غوثیت کبریٰ پر امام مہدی جلوہ گر ہو جائیں گے. تو غوثیت کبریٰ کے اپنے زمانے کا سب سے بڑا غوث وہ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی تعلیمات کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آئیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف لے کر آئیں. حضور غوث اعظم خود عالم، ان کے والد عالم دین، ان کے نانا اپنے زمانے کے سب سے بڑے چوٹی کی عالم دین. اور پھر اس طرح اوپر چلے جائیں تو پھر تو وہ سادات حسنی اور حسینی وہ سید ہیں. تو یہ نور تو سارا انہی کے تو فعل ہے اور انہی کے گھر سے آیا ہے. تو پھر آپ کی تعلیمات کی طرف دیکھیں. آپ بار بار یہ جملہ سنیں نا، اس کو غور سے پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ آپ فرماتے کیا ہیں کہ میں کیا کرتا رہا؟ پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا. کیا کیا میں نے؟ علم حاصل کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ کتبیت عطا فرما دیا. تو وہ علم کون سا تھا؟ علم دین تھا. قرآن مجید کی تعلیمات تھی، حدیث کی تعلیمات تھی، اصول حدیث تھی، اصول تفسیر تھی، وہ فقہ تھی، اصول فقہ تھی. ہر آپ کلام ہر زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبور عطا فرمایا ہے، ہر علم کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبور عطا فرمایا ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف لے کر آئیں. اگر ہم صبح 6 بجے اٹھ کر 7 بجے 6:30 7 بجے اٹھ کر اپنے بچوں کو ناشتہ کروا کر سکول لے کر جاتے ہیں تو مسجد بھی لے کر جا سکتے ہیں. صرف مسجد میں جانے کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہے، ذرا جلدی اٹھنا پڑتا ہے جی، کہ مسجد میں جانا ہے ذرا جلدی اٹھنا پڑے گا. خدا کے بندو، قرآن مجید تو نور ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید نور ہے، اور اس نور میں سے حصہ لینا ہے تو پھر اسے کھولنا پڑے گا، اسے پڑھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر عمل کرنا پڑے گا. یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. مگر نہ قسم خدا کی حضور غوث اعظم تو مادرزاد ولی ہیں. زمانے کے لوگ آپ کی والدہ سے آ کر پوچھا نہیں کرتے تھے کہ بتائیں رمضان شریف کے چاند کا مسئلہ بن جائے. آپ نے علماء سے بات سنی ہے، بہت سارے احباب نے اس کو نقل بھی کیا ہے. تو وہ آ کر پوچھا کرتے تھے کہ اگر تو شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. وہ تو مادرزاد ولی ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے 8 سال دین حاصل کیا ہے. جو ظاہری علوم ہیں ان کو پڑھا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے. آپ تو مادرزاد ولی ہیں. خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب میں ان کے شکم کے اندر تھا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ان کے شکم کے اندر بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کو سنا کرتا تھا. جو اس درجے کے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اتنا خاص فضل ہو، اس کے باوجود بھی وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھیں. ہم نے قرآن سے تعلق کو توڑا ہوا ہے، توڑنا نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کریں. یہی حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.